الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات صلوات. وارث اعزا یوسف زہرا امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بھی بلند تر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين. الحمد لله الذي جعلنا من الباقين على سيد الشهداء وأولاده وأصحابه المظلومين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم شفيع المذنبين آنيس الغريبين ورحمة للعالمين. أعني العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم الملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات. قرآن مجید فرقان حمید کی ایک بڑی معروف آیت مجیدہ ہے اور بڑی اہم آیت مجیدہ ہے. سارا قرآن اہم ہے. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک ایسی آیت ہے کہ جو ہر مسلمان کو نہیں بلکہ ہر انسان کو اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے. اس لیے کہ اس آیت میں اللہ رب العزت نے انسان کی غرض خلقت کو بیان کیا ہے کہ میں نے انسان کو پیدا کیوں کیا. جن و بشر کی غرض خلقت اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے اس لیے جن و بشر کو پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں. یہ غالباً ترجمہ
یہی کیا جاتا ہے اور یہی ترجمہ لکھا ہوا ہے۔ لیکن اگر آپ تفسیر اہل بیت کی طرف رجوع فرمائیں تو آل محمد علیہ السلام نے یعبدون کی تفسیر یعرفون سے فرمائی ہے، اور اگر یعبدون یعرفون کے معنی میں ہو تو پھر آیت مجیدہ کا معنی یہ بنے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اس لیے جن و بشر کو پیدا کیا تاکہ وہ میری معرفت حاصل کریں اور مجھے پہچانیں۔ اصل غرض یہ انسان رب کو پہچانے، بندہ اللہ کی معرفت حاصل کرے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں نہیں لم ترسلوا ارشاد فرمایا اول العلم معرفت الجبار، اول علم ابتدائی علم وہ اس جبار کی معرفت ہے، اللہ کی معرفت ہے۔ اور مولا امیر المومنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں کیا فرمایا؟ اول الدین معرفتہ، اول دین ابتدائی دین آغاز دین اللہ کی معرفت ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، مدینۃ العلم فرماتے ہیں کہ اول علم اللہ کی معرفت ہے، اور باب مدینہ علم نے کیا فرمایا کہ اول دین اللہ کی معرفت ہے۔ تو معنی یہ ہوا کہ جسے معرفت رب نہ ہو، نہ اس نے علم کی دہلیز پہ قدم رکھا ہے، نہ دین کی دہلیز پہ قدم رکھا ہے۔ معرفت پروردگار، اور ایک انسان کا اس سے بڑا کوئی کمال نہیں ہے کہ وہ صاحب معرفت ہو جائے۔ سرکار دو عالم کی حدیث مبارک ہے، مجھے بچپن میں عالم طفولیت میں موت آ جائے اور مجھے جنت رب بھیج دے، یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ مجھے یہ پسند ہے کہ میں بڑا ہوں اور اللہ کی معرفت حاصل کروں، یہ مجھے پسند ہے۔ یہ انسان کا کمال ہے، معرفت پروردگار۔ اچھا، اب جب غرض خلقت معرفت ہے تو ایک طرف سے تو یہ مسئلہ آسان ہے، ذرے سے لے کے کہکشاں تک ایک ایک چیز وجود خدا کا پتہ بھی دے رہی ہے، علم خدا کا پتہ بھی دے رہی ہے، قدرت خدا کا پتہ بھی دے رہی ہے، حکمت خدا کا پتہ بھی دے رہی ہے۔ یعنی کائنات کا ذرہ ذرہ بول کے یہ بتا رہا ہے کہ میرا کوئی خالق ہے، اور وہ خالق جو ہے علیم بھی ہے، قدیر بھی ہے، حکیم بھی ہے۔ وہ آپ نے سنی ہے بات، یہ کوئی فلسفی تھا تو وجود خدا پہ وہ کتاب لکھ رہا تھا، دلیلیں جمع کر رہا تھا۔ بوڑھی ماں تھی اس کی بیچاری، پرانے زمانے وہ چرخہ کاٹتی تھی۔ تو ماں نے کہا بیٹے سے، بیٹا تم آج کل کھوئے کھوئے رہتے ہو، پریشان رہتے ہو، کیا وجہ ہے؟ تو کہنے لگا اماں جان میں نا کتاب ایک لکھ رہا ہوں وجود خدا پر، اس بات خدا پر دلیلیں جمع کر رہا ہوں۔ تو ماں نے کہا بیٹا بس اتنی سی بات ہے، دیکھو یہ میرا چرخہ، جب تک میں اس کو انگلی سے حرکت دیتی رہتی ہوں تو یہ حرکت کرتا رہتا ہے، میں ہاتھ روک لیتی ہوں یہ رک جاتا ہے۔ تو بیٹا میرا چھوٹا سا چرخہ چلانے والے کے بغیر نہیں چلتا، اتنی بڑی کائنات چلانے والے کے بغیر۔ اس کے لیے بھی دلیلیں چاہیے۔ اللہ اکبر۔ ایک بچہ بھی نشان قدم دیکھ کے یقین کرتا ہے اور یقین سے کہتا ہے کہ کوئی گزرا ہے۔ انسان اپنے عالم میں محو ہو، دروازے پہ بیل ہوئی، گھنٹی ہوئی، اس کو یقین ہے کہ کوئی آیا ہے باہر۔ تو یہ اتنی بڑی جو کائنات ہے،
اس لیے رب فرماتا ہے اس کی معرفت کا ایک ذریعہ یہی ہے کہ اس کائنات میں، اس کون میں تدبر کرو، تفکر کرو، غور و فکر کرو۔ اور یقین فرمائیے ہمارے پاس کیونکہ نظام نہیں ہے، مطالعہ بھی نہیں ہے، کتابوں میں تذکرے ملتے ہیں۔ یورپ اور امریکہ کی دنیا کے بہت سارے سائنسدان اور بہت سارے ڈاکٹرز اپنی سائنسی علمی تحقیقات کے نتیجے میں معرفت خدا کے درجے تک پہنچے اور اسلام کی حقانیت کو قبول کر لیا۔ ایک دوسرا طریقہ بھی سرکار نے فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ خود شناسی بھی خدا شناسی کا ذریعہ ہے۔ اور حدیث قدسی میں تو پروردگار نے خود فرمایا، الانسان سری، یہ انسان میرا راز ہے، یہ انسان اللہ کا راز۔ خود شناسی خدا شناسی کا ذریعہ ہے، اور یہ کمال ہے انسان کا کہ وہ رب شناس ہو، اسے رب کی معرفت ہو۔ گھبرا تو نہیں رہے حضرات؟ لیکن اچھا میں ایک بات اور بھی عرض کروں کہ مکہ کے مشرک اور کافر وہ بھی اللہ کو مانتے تھے۔ اچھا کئی بندے حیران ہو گئے ہیں کہ مشرک بھی ہے اور اللہ کو بھی مانتے ہیں۔ اور اللہ کو مان کے بھی بندہ مشرک ہو سکتا ہے، پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، سجدہ کسی قبر کو، پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، سر کسی جانور کے آگے جھکا ہے، پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، اپنے جیسے کسی انسان کو سجدہ کر رہا ہے، تو کلمہ پڑھ کے مشرک نہیں کو اور کیا ہے؟ بولو نا یار۔ سامعین گرامی قدر، مشرک کافر مکے کے اللہ کو مانتے تھے وہ بھی۔ قرآن مجید میں آیت پڑھنے لگا ہوں، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اپنے محبوب سے رب فرما رہا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، محبوب اگر آپ ان مشرکین اور کفار سے سوال کریں، من خلق السماوات والارض، ان آسمانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، قرآن کہہ رہا ہے کہ مشرک اور کافر ضرور بر ضرور کہیں گے کہ ارض و سما کا خالق اللہ ہے۔ ذرا لطف لینا، زمین و آسمان کا خالق کافر بھی جانتے تھے کہ اللہ ہے، مشرک بھی جانتے تھے کہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور یہ مان کے بھی مشرک۔ توجہ کیجیے او بھائی، غور کرنا، سوچتے رہنا۔ اب جو بندہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھ گیا، محمد رسول اللہ بھی پڑھ گیا، علی ولی اللہ بھی اس نے پڑھ لیا، اور اس بدبخت کو یہ پتہ نہیں کہ زمین و آسمان کا خالق کون ہے، اس مومن سے تو وہ مشرک بہتر تھے تو جانتے تھے۔ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ارض و سما کا خالق کون ہے۔ تو اب ذرا سنیے کہ اللہ کو خالق راز اس کا ارض و سما کا مان کے بھی، اللہ کو مان کے بھی ہے مشرک۔ یاد رکھیے، انسان مومن موحد اللہ کو ماننے سے نہیں بنتا، صرف ایک اللہ کو ماننے سے بنتا ہے۔ بات اور آسان کر دوں، اللہ ماننا توحید نہیں ہے، ایک اللہ ماننا توحید ہے۔ اور مشرکین مکہ کو کیا تکلیف تھی، وہ 360 کو تو مان رہے ہیں، ایک اور ہو جائے
جو بندہ پہلے 360 کو خدا مان رہا ہے اب 361 ہو گئے، ان کے لیے بھی بوجھ ہے۔ لیکن سرکار کا مطالبہ یہ نہیں تھا کہ اللہ کو مانو، سرکار کا مطالبہ اللہ کو منوانا نہیں تھا، صرف اللہ کو منوانا تھا۔ اسی لیے کلمہ توحید پہ ذرا غور تو کرو۔ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید اللہ سے شروع نہیں ہوتا، لا الہ سے شروع ہوتا ہے۔ سرکار نے فرمایا پہلے جھوٹوں کی نفی کر، پھر کہتے میں اللہ کو مانتا ہوں۔ پہلے جھوٹے معبودوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، آغاز یہاں سے ہوا۔ اب اس کا ترجمہ عموماً کیا جاتا ہے کہ کہہ دو اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں تو فلاح پا جاؤ گے۔ علامہ علی نقی خدا ان کی روح کو شاد کرے، کروٹ کروٹ جنت عطا کرے، وہ فرماتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ کا معنی یہ نہیں کہ زبان سے کہو اللہ کے سوا کوئی نہیں، قولوا لا الہ الا اللہ کا معنی ہے کہ قائل ہو جاؤ کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔ جو زبان سے کہتا ہے وہ غیر اللہ کو سجدہ کر لیتا ہے، اور جو قائل ہو جاتا ہے وہ کبھی غیر اللہ کو سجدہ نہیں کرتا۔ بات سمجھ آئی؟ پہلے لا الہ، جھوٹے تمام معبودوں کی نفی، پھر الا اللہ، صرف ایک اللہ کی ذات ہے جو لائق عبادت ہے۔ دنیا سوال کرتی ہے شیعوں نے یہ تبرہ اور تولا کہاں سے نکالا؟ ہم نے کلمہ توحید سے سیکھا، سچا ماننا ہی نہیں جا سکتا جب تک جھوٹوں پہ لعنت نہ کی جائے۔ بھائی سچا ماننا ہی اسی وقت جائے گا جب اس کے مقابلے میں آنے والے جھوٹوں پہ لعنت کی جائے گی اور ان کا انکار کیا جائے گا۔ پہلے لا الہ، جھوٹے معبودوں کی نفی، پھر اللہ۔ ورنہ جہاں تک وجود خدا کی بات ہے نا، یہ تو حیوانات کی حد تک بھی مسئلہ فطری ہے۔ حضرت سلیمان ابن داؤد کے زمانے میں خشک سالی ہوگی، قحط پڑ گیا، تو حضرت جو تھے اپنے وہ امت کو لے کے استسقاء کے لیے نکلے، نماز استسقاء، باران رحمت کی لیے جو دعا اور نماز پڑھی جاتی۔ پھر راستے میں دیکھا ایک چونٹی، وہ پاؤں آسمان کی طرف پشت کے بل لیتی ہوئی۔ توجہ، جناب سلیمان کو اللہ نے چرند پرند کی بولیاں سکھائی ہیں۔ سلیمان جانتے ہیں جو سلیمان کا بھی سردار نبی ہے وہ نہیں جانتا ہے؟ ہاں جانتا ہے وہ چونٹی دعا کر رہی تھی، اس چونٹی کی دعا یہ تھی الہی اللہم لا تہلکنا بالذنوب غیرنا، اے اللہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے ہمیں تو ہلاک نہ کر، لوگوں کے گناہوں کی سزا ہمیں تو نہ دے، ان کے گناہوں کی وجہ سے ہمیں ہلاک نہ کر۔ جناب سلیمان نے فرمایا پلٹ آؤ، چونٹی کی دعا سن لی رب نے، ہاں، اور بادل آنے شروع ہو گئے اور رحمت پروردگار شامل حال۔ یہ جو انسانی فطرت میں رب نے کچھ احساسات رکھے ہیں، اگر ان احساسات کی خارج میں تکمیل کا ذریعہ رب نے نہ بنایا ہوتا نا، انسانی فطرت میں کوئی احساس پیدا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ شاید سب تک نہیں پہنچی بات، آسان کرتا ہوں۔
پیاس لگتی ہے نا، پیاس کا احساس ہوتا ہے۔ اگر اللہ رب العزت نے پانی نہ پیدا کیا ہوتا، اگر پیاس بجھانے والے اسباب رب نے مہیا نہ فرمائے ہوتے، کبھی پیاس نہ لگتی، پیاس لگتی ہی نہ۔ احساس ہے تو رب نے، اسی لیے احساس ہے کہ رب نے اس کی تکمیل کا کوئی ذریعہ خلق فرمایا ہے۔ بھوک کا احساس ہوتا ہے انسان کو، بھوک کا۔ اگر اللہ رب العزت نے بھوک مٹانے والی اشیاء خلق نہ کی ہوتی، انسان کو کبھی بھوک کا احساس نہ ہوتا۔ احساس پیدا ہونا دلیل ہے کہ اس احساس کی تکمیل کا کوئی ذریعہ بھی ہے۔ قطع نظر مذہب اور عقیدے کے، اس وقت پوری دنیا انسانیت اور پوری دنیا بشریت، مسلمان ہے غیر مسلم ہے، آج ہر انسان کی آواز ہے۔ دیکھو دنیا میں پانی کی طرح انسانوں کا خون بہایا جا رہا ہے، ملک ملک میں جنگ لگی ہے، ہاں جی، انسان مر رہے ہیں، انسان کٹ رہے ہیں، دھماکے ہو رہے ہیں، بم برسائے جا رہے ہیں، میزائلوں کی بارش ہو رہی ہے، کیا کیا ظلم نہیں ہو رہا۔ پوری دنیا میں ہر انسان کے اس وقت اس کی ایک دل کی آواز ہے، اس کا ایک احساس ہے، یار کوئی تو ہو جو ظالم کا ہاتھ روکے، کوئی تو ہو جو مظلوم کی داد رسی کرے، مظلوم کی فریاد سنے، کوئی تو ہو جو دنیا میں امن قائم کرے، کوئی تو ہو جو ظلم اور زیادتی کا خاتمہ کرے۔ میرے محترم، یہ احساس ہر انسان کا کہ کوئی ہو جو دنیا کو امن کا گہوارہ بنائے، یہ احساس پیدا ہی نہ ہوتا اگر رب اکبر نے خارج میں ایک ہستی کو ذخیرہ نہ کر رکھا ہوگا۔ یہ احساس کا پیدا ہونا دلیل ہے، کوئی نہ کوئی ہستی اللہ رب العزت نے ایسی خلق فرمائی ہے اور اسے بچا رکھا ہے اور ذخیرہ کر رکھا ہے کہ جس کے وجود سے دنیا امن اور عدل اور انصاف کا گہوارہ بنے گی۔ اور سید الانبیاء خبر دے کے گئے، شیعہ نے بھی مانا، سنی نے بھی مانا، سب مسلمانوں کا متفق علیہ عقیدہ، کسی مسلمان کا اختلاف ہے؟ رسول اللہ کے آخری جانشین امام مہدی، اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ میں کہتا ہوں پروردگار تیرا یہ بھی شکر ہے کہ سارے مسلمان تیرے محبوب کے آخری جانشین پر اتفاق کر لے، کاش پہلے سے کر لیا ہوگا۔ ہاں، آخری پہ اتفاق، اسمہ اسمی و کنیتہ کنیتی و شمائلہ شمائلی یملأ اللہ بالارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلم و جورا۔ سید الانبیاء خبر دے کے گئے، میرا جانشین ہوگا، میرا بیٹا ہوگا مہدی، میرا ہم نام ہوگا، میرا ہم کنیت ہوگا، میری صفات میری خصوصیات کا وارث ہوگا۔ اللہ میرے بیٹے مہدی کے صدقے میں اس زمین کو اس طرح عدل اور انصاف سے پر کر دے گا جس طرح ظلم و جور سے پر ہو۔ انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے جب ظہور ہوگا آقا کا۔ منتقل نسل میں کر جاؤں گا آنکھیں اپنی، منتقل نسل میں کر جاؤں گا آنکھیں اپنی، میں رہوں یا نہ رہوں مولا کی زیارت ہوگی۔ صلوات پڑھیے محمد وآلہ۔ اسی طرح میرے دوستو، انسان کی فطرت میں ایک احساس ہے پرستش کا، عبادت کا، کسی کے آگے سر جھکانے کا، کسی کے سامنے خاضع ہونے کا۔ آپ فرض کر لیں دنیا کا کوئی ایسا خطہ جہاں پیغام الہی نہیں پہنچا، جہاں انبیاء نہیں پہنچے، اس خطے کے لوگ بھی کسی نہ کسی کی پرستش ضرور کرتے ہیں، کسی نہ کسی کے سامنے سر ضرور جھکاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ انبیاء کے آنے کا جو فلسفہ شہید مرتضیٰ مطہری نے بڑی خوبصورت مثال دی۔ بچہ، چھوٹا بچہ
اس کو بھوک پیاس لگتی ہے نا، گریا کرتا روتا ہے، اس احساس کی صحیح تکمیل کیا ہے؟ ماں بچے کو دودھ پلاتی۔ ہر گھر میں بچے ہیں اور ماں دودھ اگر نہ پلائے، بچہ بھوکا ہے، اس کے ہاتھ میں جو آئے گا وہ منہ میں ڈالنے کی کوشش کرے گا۔ کوئی کاغذ آ گیا، کوئی پتا آ گیا، کوئی مٹی آ گئی، وہ اصل میں کیا ہے؟ کیا شے مجبور کر رہی ہے کہ بچہ ہر چیز اٹھا کے منہ میں ڈال رہا ہے؟ وہ جو بھوک اور پیاس کا احساس ہے، وہ اس کو یہ شعور نہیں ہے کہ میرے اس احساس کی حقیقی تکمیل اس سے نہیں ہے، وہ تو میری ماں کے دودھ سے ہے۔ انبیاء بھی یہی بتانے آئے تھے، عبادت فطرت میں ہے، پرستش فطرت میں ہے۔ انبیاء صرف یہ بتانے آئے تھے یہ چاند، سورج، ستارے، آگ، یہ جانور، یہ کوئی انسان، یہ بت لائق عبادت نہیں ہے، اللہ لائق عبادت۔ تیری اس پرستش اور عبادت کا جو حقدار ہے وہ اللہ کی ذات، وہ اللہ کی۔ تو میرے محترم سامعین، خود شناسی بھی خدا شناسی کا ذریعہ ہے۔ کائنات میں غور و فکر سے بھی انسان رب تک پہنچ سکتا ہے، لیکن اللہ کی معرفت کا جو کامل اور اکمل ذریعہ ہے وہ کیا ہے؟ حدیث قدسی پڑھنے لگا ہوں، رب نے فرمایا کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق کعرف، میں ایک خزانہ مخفی تھا، میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں، میں نے اپنی پہچان کے لیے ایک مخلوق کو خلق کیا تاکہ میں پہچانا جاؤں۔ قدردان بیٹھے جملہ کہنے لگا ہوں، تیری میری تخلیق اس لیے ہوئی ہم رب کو پہچانیں، ہم رب کی پہچان کرنے آئے ہیں۔ محمد والے محمد، یہ 14 ہستیاں رب کی پہچان کروانے آئے۔ اور اگلا جملہ بھی سن لو، محمد والے محمد علیہ السلام خود کو رب کہلوانے نہیں آئے، رب کو رب منوانے آئے ہیں۔ وہ ذات وحدت کے تعارف کے لیے خلق ہو۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے محترم سامعین، یہ کامل و اکمل ذریعہ ہے۔ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا تھا، ان اللہ لو شاء لعرف العباد نفسہ ولکن جعلنا ابوابہ وصراطا، اگر اللہ کی ذات چاہتی ڈائریکٹ اپنے بندوں کو اپنی معرفت وہ رب کروا سکتا تھا، لیکن اللہ نے ہر بندے کو ڈائریکٹ اپنی معرفت نہیں کروائی، اپنی معرفت کا ذریعہ ہمیں بنایا ہے۔ اپنی معرفت کا ذریعہ جس شہید کربلا اور جس شہید اعظم کی اس مجلس میں بیٹھے ہو، امام حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ آقا نے فرمایا تھا، یا بنی الکرام، عاشور کی شب تھی، سرزمین کربلا تھی، اپنے ساتھیوں کو جمع فرما کے میرے آقا نے جو خطبہ پڑھا اس کا ایک حصہ یہ تھا، یا بنی الکرام، اور جن لفظوں سے اپنے ساتھیوں کو خطاب کیا، کیا خوبصورت لفظ تھے۔ مولا حسین اپنے ساتھیوں کو خطاب کر رہے ہیں، یا بنی الکرام، اے شریف زادو، اے کریم لوگوں کی اولاد، ما خلق اللہ العباد الا لیعرفوا، اے شریف زادو، اللہ نے اس لیے بندوں کو پیدا کیا تاکہ بندے رب کو پہچانیں۔ وَإِذَا عَرَفُوا عَبَدُوهُ، جملہ سننا، اور پھر جب رب کو پہچان لیں گے تو پھر اللہ کی عبادت بھی کریں۔ نہیں، آپ نے لطف نہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے عبادت خدا کو نتیجہ معرفت خدا قرار دیا۔ جسے رب کی معرفت ہو جائے گی پھر وہ رب کی عبادت بھی کرے گا، اور میرا بھائی جسے رب کی معرفت ہی نہ ہو وہ کیا جانے کہ سجدہ خالق کی لذت کیا ہے۔ جسے اللہ کی معرفت نہ ہو نماز کی اہمیت کو کیا سمجھے۔ اور جس غریب کربلا اور مظلوم کربلا کے عزادار بیٹھے ہو، مولا حسین کا یہ جملہ تو سنو، میرا اللہ تو جانتا ہے حسین عاشق ہے تیری نماز کا۔ اللہ کی اس کائنات میں سید الانبیاء سے بڑھ کے کسی کی معرفت نہیں۔ سرکار نے کیا فرمایا تھا؟
آقا کی حدیث ہے پیاسا پانی پیے گا سیراب ہو جائے گا، بھوکا کھانا کھائے گا پیٹ بھر جائے گا۔ وَإِنِّي لَا أَشْبَعُ مِنَ الصَّلَاةِ، سرکار دو عالم فرماتے تھے میرا جی نماز سے نہیں بھرتا۔ بات تو ساری معرفت کی۔ علی ولی اللہ پڑھتا ہے، زنجیر سے ماتم کرتا ہے، ہلکے کا بڑا ماتمی ہے، سینہ تان کے چلتا ہے، بے نماز ہے، نماز کی توفیق نہیں ہے۔ تیری عزاداری ضرور عبادت ہے، اور تو اپنے تارک و صلاۃ اور بے نماز ہونے پہ تو فخر کرتا ہے۔ رب کی اس سے بڑی سزا کوئی نہیں ہو سکتی کہ اس رب کریم نے اپنے ذکر کی لذت ہی تجھ سے چھین لی۔ اس رب نے اپنے ذکر کی لذت سے تجھے محروم کر دیا۔ امام سجاد علیہ السلام کی دعا کا جملہ ہے اللہم الہی اذقنی حلاوت ذکر، پروردگار اپنے ذکر کی لذت سے مجھے آشنا کر، اپنے ذکر کی لذت، اپنے ذکر کی مٹھاس، اپنے ذکر کی شیرینی سے مجھے آشنا کر۔ یہ فخر کا مقام نہیں ہے، یہ توبہ کا مقام ہے۔ نماز رہ جائے توبہ کر، کوئی گناہ ہو گیا جس کی سزا ملی ہے، تجھے نماز کی توفیق نہیں، مولا حسین کا واسطہ دے کے یہ مجلس امام حسین آیت اللہ العظمیٰ آغا شیخ محمد تقی بہجت نے پتہ کیا فرمایا تھا؟ وہ عارف اور صاحب معرفت ہستی، وہ فرماتے تھے اگر تم مجلس حسین میں جا رہے ہو اور کوئی پوچھے کہاں جا رہے ہو، کہو میں کربلا جا رہا ہوں، کہو میں کربلا جا رہا ہوں۔ یہاں گناہ گار آ کے حر بندے ہیں، تو وسیلہ تو دے، تو کوشش تو کر، تو سعی تو کر، تو دعا تو کر، وہ رب تجھے نماز کی بھی توفیق دے دے گا، رب تجھے اپنے سجدے کی بھی توفیق دے دے گا۔ اذا عبدوہ اذا عرفوہ عبدوہ، کیا فرمایا مولا حسین نے؟ جب رب کو پہچان لیں گے لوگ تو پھر اللہ کی عبادت بھی کریں گے۔ اور اگلا جملہ وَإِذَا عَبَدُوهُ اسْتَغْنَوْا بِعِبَادَةِ رَبِّهِ عَنْ عِبَادَةِ غَيْرِهِ، اور پھر انسان جب اللہ کی عبادت کر لے گا غیر اللہ کی عبادت سے بے نیاز ہو جائے گا۔ اس رب کی عبادت کا، اس کریم کے سامنے سر جھکانے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ پھر وہ گردن، وہ سر کسی غیر کے آگے جھکتا ہی نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب زندان میں ڈالا گیا تو زندان میں بھی رہ کے نبی خدا ہو یا ولی خدا ہو، ہر حال میں بندگان خدا کو خدا کی طرف بلاتا ہے، اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ اب قرآن پڑھنا آیت موجود، زندان میں بھی جب حضرت یوسف گئے تو ساتھیوں کو توحید پر کیا استدلال کیا خوبصورت، یا صاحبی السجن اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ وہ میرے قیدی ساتھیوں یہ بتاؤ، بہت سارے آقاؤں کا غلام ہونا بہتر ہوتا ہے یا ایک اللہ کا غلام بن جانا بہتر ہے؟ تو بھائی رب کی بندگی کا تو فائدہ ہی ہے۔ مولا حسین فرماتے ہیں جو رب کی عبادت کر لے گا غیر اللہ کی عبادت سے بے نیاز ہو جائے گا۔ میں اس کو مزید آسان کرتا ہوں، امام حسین علیہ السلام کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ جو سر اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے وہ کسی غیر کے آگے نہیں جھکتا ہے، اور جو سر خدا کے آگے نہیں جھکتا ہے وہ ہر کسی کے آگے جھکتا ہے۔ اگلا جملہ کہہ رہا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والا سر پھر کٹ سکتا ہے، جھک نہیں سکتا ہے۔ اور تیسرا جملہ سنو، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والا سر پھر کٹ کے بھی سر بلند رہتا ہے، جھکنے نہیں پاتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوبصورت کہا تھا، دلیل فتح تو دیکھو حسین کے قاتل جھکانے آئے تھے جس سر کو خود اٹھا کے چلے۔ جب یہاں تک بیان پہنچا
ایک جانثار اٹھا، یا ابن رسول اللہ ما معرفت التوحید، فرزند رسول اللہ کی معرفت کیسے ممکن ہے؟ اس معرفت توحید سے کیا مراد ہے؟ امام معرفت توحید کا اب طریقہ بتا رہے ہیں، خدا شناسی کا، اللہ کی معرفت۔ فرمایا معرفت التوحید یعنی معرفت اہل کل زمان امامہم الذی یجب علیہم طاعتہ۔ فرمایا اللہ کی معرفت سے مراد ہے زمانے کے اس امام کی معرفت حاصل کرو جس کی اطاعت اللہ نے لوگوں پر واجب کی ہے۔ امام شناسی خدا شناسی کا ذریعہ ہے، معرفت امام اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہے۔ اور سرکار کی وہ حدیث مولا میر کو خطاب کر کے فرمایا، نص صریح کی حیثیت رکھتی، یا علی من عرفک فقد عرفنی ومن عرفنی فقد عرف اللہ۔ اے علی جو تجھے پہچاننے گا وہی مجھے پہچاننے گا، جو مجھے پہچاننے گا وہی اللہ کو پہچانے گا۔ معرفت امام معرفت رب کا ذریعہ۔ اور میرے محترم سامعین پھر اگلی بات بھی سنو، ساری دنیا کی معرفت توحید کا انداز اور ہے، لیکن محمد و آل محمد کی معرفت توحید کا انداز اور ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ ہماری معرفت توحید اثر سے مؤثر کو پہچانا، ہم نے دھواں دیکھا تو آگ کا یقین کیا، ہاں جسم جلا تو آگ کا یقین کیا، کائنات کو دیکھا تو کسی بنانے والے اور اس کے خالق کا یقین کیا۔ ایسے ہی ہم نے اثر سے مؤثر کو پہچانا، مخلوق سے خالق کو پہچانا، لیکن محمد و آل محمد علیہ السلام نے مخلوق سے خالق کو نہیں پہچانا، اللہ کو اللہ سے پہچانا۔ انشاءاللہ کبھی وقت آئے گا کہ یہ جواہر ہیں، جواہر یہ ہیرے ہیں، یہ موتی ہیں جو میں پیش کر رہا ہوں۔ راگ و رنگ کا رسیہ کیا سمجھے، یہ کیا ہے؟ صلوات تو پڑھ دو سارے۔ دعائے صباح امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر صبح کو پڑھنے کی تلقین ہے، دعائے صباح۔ اس میں مولا کا جملہ سن، کیا معرفت توحید، یا من دل بذاتہ علی ذاتہ، اے وہ ذات جس نے اپنی ذات سے ہی اپنی ذات کی طرف رہنمائی فرمائی۔ کوئی تو بیٹھے ہو قدردان، اکثر بیٹھے، سارے بیٹھے۔ اے وہ ذات جس نے خود اپنی ذات کی طرف رہنمائی فرمائی۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا کا جملہ سننا، الہی بے کا عرفتو کا، معبود میں نے تجھے تیرے ہونے سے پہچانا، انت الذی دللتنی علیک ودعوتنی الیک، معبود تو نے خود میری رہنمائی اپنی ذات کی طرف کی، معبود تو نے خود مجھے اپنی ذات کی طرف بلایا، لولا انت لم ادری ما انت، تو نہ ہوتا میں کیا جانتا کہ تم کیا، میں نے تو تجھے تیرے ہونے سے پہچانا۔ دعائے عرفہ، سالار شہیدان حضرت امام حسین علیہ السلام کی وہ دعا جو معرفت توحید کا سمندر میدان عرفات میں احرام کی حالت میں مظلوم نے جو دعا پڑھی، اس دعا کا جملہ سنیے گا، الہی ترددی فی الآثار یوجب بعد المزار۔ کیا عرفان توحید، کیا معرفت توحید کی معراج ہے۔ امام حسین عرض کرتے ہیں، پروردگار اگر میں آثار میں غور و فکر تدبر کے بعد تیری مخلوقات میں پہلے غور و فکر کروں اور پھر اس کے بعد پھر خالق مالک تجھ تک پہنچوں، پروردگار پھر تو تجھ تک پہنچنے میں بڑی دیر لگ جائے۔ اگر میں آثار میں تردد کرتا رہا تو مالک پھر تو تجھ تک پہنچنے میں بڑی دیر لگ جائے۔ جملہ سننا،
کیف یستدل علیک بما هو فی وجودہ مفتقر الیک، پروردگار جس کو وجود تو نے دیا، جو اپنے وجود میں جو شے تیری محتاج ہے وہ تیری رہنما کیسے بن سکتی ہے؟ لغیرک من الظہور ما هو لک، مالک تیرا غیر ظاہر ہے اور تو ظاہر نہیں ہے، اسے تو نے وجود بخشا وہ ظاہر ہو اور تو ظاہر نہ ہو۔ متی غبت حتی تحتاج الی دلیل یدل علیک، معبود تو غائب ہی کب ہوا ہے کہ تجھ تک پہنچنے کے لیے کسی رہنما کی ضرورت ہے؟ تو غائب ہی کب ہوا ہے کہ کسی رہنما کی حاجت ہو؟ عامیت عین لا ترا کا، پروردگارا اندھی ہو جائیں وہ آنکھیں جو تیرا دیدار نہ کر سکیں، اندھی ہو جائیں وہ آنکھیں جو تیرا دیدار نہ کر سکیں۔ اور سنو بات سنو، ایک صاحب معرفت کی، ایک عارف کی، اس لیے وہ فرماتے تھے عرفان توحید میں اضافہ چاہتے ہو، معرفت توحید میں اضافہ چاہتے ہو، معرفت توحید میں اضافہ حدیث معصوم سے نہیں ہوگا، دعائے معصوم سے ہوگا۔ خدا کرے میں سمجھا پاؤں، حدیث میں دعا میں بڑا فرق ہے۔ نبی پاک کی حدیث کیا ہے؟ سرکار دو عالم کی گفتگو، وہ گفتگو جو سرکار نے لوگوں سے فرمائی، آقا نے خطبہ پڑھا، آقا نے کوئی بات فرمائی، زید نے سنی، بکر نے سنی، فلاں نے سنی، پھر اس نے آگے نقل کر دی، انی سمعت رسول اللہ، میں نے سرکار کو یہ فرماتے سنا، یہ حدیث ہے۔ اور حدیث میں اگلی بات جو بڑی اہم ہے وہ کیا ہے؟ آقا فرماتے انا معاشر الانبیاء امرنا ان نکلم الناس بقدر عقولہم، سرکار فرماتے ہیں ہم انبیاء کا جو گروہ ہیں، ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ ان کے معیار عقل کے مطابق بات کریں۔ ہم انبیاء مامور ہیں اللہ کی طرف سے کہ لوگوں کے ساتھ ان کی فکریں، ان کی جو فکر ہے، سطح ذہنی ہے، اس کے مطابق بات کریں۔ مجھے بتائیے، اقبال اور غالب کا کلام ہر کوئی سمجھتا ہے؟ بولو تو صحیح یار، نہیں جانتے نا؟ یہ اقبالیات یہ پی ایچ ڈی کا موضوع ہے، ڈاکٹریٹ کی ڈگری ملتی ہے۔ جو اقبال کے کلام کو سمجھتے ہیں، یونیورسٹی لیول کے لوگ جا کے یہ پڑھتے ہیں اپنے ماہر پروفیسر اساتذہ سے، پھر اقبالیات کا امتحان ہوتا ہے، پھر ڈاکٹریٹ کی ڈگری ملتی ہے۔ ہر بندہ سمجھتا ہے؟ نہیں سمجھتا ہے نا؟ اقبال کا کلام کوئی بھی نہیں، ہر بندہ نہیں سمجھتا، ٹھیک ہے؟ تو وہ ہستی جو عقل کل تھی اور کل عقل تھی، وہ ہستی جو علم کل تھی اور کل علم تھی، اگر سرکار اپنے معیار عقل کے مطابق بات کرتے تو کون سمجھتا سرکار کی بات کو؟ آج تو زمانہ ترقی یافتہ ہو گیا، نبی پاک جس ماحول معاشرے میں آئے تھے وہاں گریجویٹ رہتے تھے، قرآن کا مطالعہ کر مکہ کا معاشرہ گمراہ ترین اور جاہل ترین، اس سے بڑی جہالت نہیں تھی وہ معاشرے میں۔ آپ تاریخ کو پڑھنے، مکہ مدینہ سارا ملا کے مورخین نے لکھا 17 افراد تھے، وہ بھی صرف معمولی لکھنا پڑھنا جانتے تھے، ان کا علم سے کیا واسطہ تھا؟ وہ تو تلوار جانتے تھے، نیزہ جانتے تھے، عورت جانتے تھے، شراب جانتے تھے، گھوڑا جانتے تھے، یہ کچھ جانتے تھے، انہیں معرفت کا کیا پتہ تھا؟ انہیں کیا پتہ توحید کی معرفت کیا ہے؟ انہیں کیا پتہ کہ رسالت کی شان کیا ہے؟ اس لیے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا جملہ ہے، ما کلم رسول اللہ الناس بکنہ عقلہ قط، مولا علی فرماتے ہیں رسول اللہ نے ساری زندگی اپنے معیار عقل کے مطابق لوگوں سے بات ہی نہیں کی، ساری زندگی
اس لیے کہ اس کو معیار کا کوئی ملا ہی نہیں۔ سرکار دو عالم نے اپنے معیار عقل و علم کے مطابق کسی سے بات کی ہے، یا علی و زہرا سے کی ہے، یا حسن و حسین سے۔ جن کے لیے فرمایا تھا انہم منی و انا منہم، یہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں، یہ میرا حصہ ہے۔ تو حدیث کیا ہوئی؟ معصوم کی لوگوں سے جو گفتگو ہے، اور اس کا وہ جتنا اب قرآن کو پڑھ لیں، سرکار کی سیرت میں ہے، جاہل ترین لوگ تھے، بدھو تھے، عالم کو چھوڑ کے جاہل کی پیروی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صلوات تو پڑھ دو، کلیجہ پھٹتا ہے خدا کی قسم، حیران ہے لوگوں کو کیا ہو گیا، پتہ نہیں کیا عرض کرنا چاہ رہا تھا۔ میرے محترم سامعین، حدیث سرکار دو عالم کی سیرت میں بات موجود ہے، تین مرتبہ سرکار بات دہراتے تھے انتہائی سادہ لفظوں میں، کہ ایک جاہل سے جاہل، ایک غبی سے غبی، ایک بندہ بھی امت پیغمبر میں ایسا نہ ہو جو میری بات نہ سمجھ سکے۔ اب قرآن اٹھا کے دیکھ لیں، پھر بھی کئی کرنے والے ایسے تھے، سرکار کی محفل سے نکلتے تھے، پھر ایک دوسرے سے پوچھتے تھے ابھی رسول کیا کہہ رہے تھے؟ ہائے ہائے ہائے، چلو آپ اللہ جانتا ہے زبان میں باتیں آ جاتی بس اوقات، لیکن روک لیتا ہوں، کہیں ٹھیس نہ لگ جائے آبگینوں۔ توفیق بھی رب دیتا ہے، معرفت بھی وہ عطا کرتا ہے، ہدایت بھی وہ دیتا ہے، لیکن دیتا اس کو ہے جو ہدایت طلب کرتا ہے۔ نور ہدایت اسی کو نصیب ہوتا ہے جو ہدایت مانگتا ہے، جو مانگتا ہے اللہ اس کو ضرور دیتا ہے۔ تو حدیث میں مخاطب لوگ ہوتے ہیں، معصوم ان کی سطح ذہنی کے مطابق بات کرتے ہیں، لیکن دعا میں مخاطب وہ ذات کمال و جمال ہوتی ہے۔ دعا میں معصوم کا مخاطب وہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہوتی ہے، اور معصوم جب رب سے ہم کلام ہوتا ہے اس کی عظمتوں کا احاطہ کرتے ہوئے اور اس کی عظمتوں کا ادراک کرتے ہوئے اپنی ساری علمی عقلی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے معصوم رب سے مخاطب ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا اس عارف نے، معرفت توحید میں اضافہ چاہتے ہو، حدیث معصوم سے اضافہ نہیں ہوگا، دعائے معصوم سے اضافہ ہوگا۔ یہ امام سجاد علیہ السلام کی دعاؤں کا مطالعہ کرو، ترجمے کے ساتھ پڑھو، تمہیں معرفت توحید کا پتہ چلے۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام کی دعائیں، دعائے کمیل کو پڑھ، دعائے مناجات شعبانیہ کو پڑھ، امام حسین علیہ السلام کی دعائے عرفہ کو پڑھ، سمندر ہے معرفت توحید۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ عشق پیدا کرو۔ ہماری اللہ جانتا مثال ایسی ہے، پیاس سے مر رہا ہے، ایک ٹھنڈے میٹھے خوشگوار چشمہ آب پر بیٹھا ہے، پیاسا مر رہا ہے، پیاسا مر رہا ہے۔ وہ جاہل انسان صحیفہ سجادیہ کی صورت میں معرفت توحید کا سمندر ہے، اور تو لوگوں کو سجدے کر رہا ہے، تو جاہل پیر بابوں کو معبود بنا کے بیٹھ گیا۔ اس سے بڑی بدبختی انسان کی کیا ہو سکتی ہے؟ صلوات پڑھیے سارے۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے سرکار دو عالم سے پوچھا، یا رسول اللہ، کہ آپ میرے بھائی عقیل سے محبت کرتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا، انی احبہ لحبین، میں دو وجہ سے عقیل سے محبت کرتا ہوں۔
ایک وجہ تو یہ میرا چچا ابو طالب بھی عقیل سے بڑی محبت کرتا تھا، اور یا علی دوسری وجہ یہ ہے عقیل کا بیٹا میرے بیٹے حسین کی راہ میں جان قربان۔ مسلم ابن عقیل سفیر امام حسین، نمائندہ امام حسین، کوفہ کی طرف سفیر بنا کے بھیجا، اور جو خط لکھا انی باعث الیکم اخی وابن امی وثقتی من اہل بیتی مسلم ابن عقیل، کوفے والوں میں تمہاری طرف اپنے بھائی کو بھیج رہا ہوں، میرے چچا کا بیٹا ہے، اور وہ ہے ثقتی من اہل بیتی، سب اہل بیت کا معتمد، سارے اہل بیت کو جس پر بہت اعتماد ہے، جس پر بہت ناز ہے۔ جناب مسلم سفیر امام حسین کی حیثیت سے کوفہ پہنچے، کوفے والوں نے بیعت کی، 18,000 لوگوں نے بیعت کی۔ جناب سفیر حسینی نے آقا کو خط لکھ دیا، یہ بیعت مسلم کی نہیں تھی، یہ مسلم کا ہاتھ امام حسین کا ہاتھ تھا، بیعت امام حسین کے لیے کی لوگوں نے۔ یزید کو اطلاع دی گئی اگر کوفہ کی ریاست چاہتے ہو تو کوفہ کے گورنر کو تبدیل کرو، کوئی جابر ظالم حاکم بھیجو، ورنہ کوفہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ حسین ابن علی کوفہ آ رہے ہیں۔ عبید اللہ ابن زیاد یہ اس وقت بصرہ میں گورنر تھا، یہ سفاک، یہ درندہ، یہ وحشی، یہ قاتل، یزید نے پھر اس کو کوفے کا گورنر بنا دیا۔ کوفے پہنچا، کوفے کے حالات سے واقف ہوا، ڈرانے دھمکانے کا سلسلہ شروع ہوا، جو مسلم کے قریب جائے گا، جو مسلم کو پناہ دے گا، جو مسلم کے پاس بیٹھے گا، افراد پکڑے جانے لگے، لوگ قید ہونے لگے۔ خدا جانتا ہے مسلم مسجد میں ہوتے تھے، ابن زیاد کی طرف سے اعلان ہو جاتا تھا، بہن جا کے بھائی کا ہاتھ پکڑ کے لے آتی تھی، ماں جا کے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے لے آتی تھی، بیوی جا کے شوہر کا ہاتھ پکڑ کے لے آتی تھی۔ اور تاریخ نے پھر اس رات کا بھی ذکر کیا، مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے، مسجد کوفہ میں ہزاروں لوگ تھے، اور ابن زیاد کی طرف جب اعلان ہو گیا نا، لوگوں نے چھوڑنا شروع کیا۔ عشاء کی نماز میں کچھ لوگ بچ گئے، عشاء کی نماز ختم ہوئی، تنہا مسلم۔ بعض لوگوں کے جملے تاریخی ہوتے ہیں۔ علامہ اظہر حسن زیدی نے کیا خوبصورت جملہ فرمایا تھا، وہ فرماتے تھے کوفہ مسلمانوں سے بھرا ہوا تھا لیکن مسلم صرف ایک تھا۔ کوفہ مسلمانوں سے بھرا ہوا، مسلم صرف ایک۔ کہاں جائے غریب الوطن، کوفے کے راستوں سے واقف نہیں، کوفے کی گلیوں سے واقف نہیں، چلتے 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 بالآخر تھک کے ایک گھر کے دروازے پہ بیٹھ گئے۔ گھر کی مالکہ نے دروازہ کھولا، اجنبی شخص کو دروازے پہ دیکھا، سفیر حسینی نے پانی مانگا، کنیز خدا جام پانی کا بھر گیا۔ سفیر حسینی نے دعا کی، دروازہ بند کر کے چلی گئی، بیٹے کے انتظار میں تھی۔ کچھ دیر کے بعد پھر آئی، دروازہ کھولا، وہ شخص وہیں بیٹھا۔ کہتی عبد خدا رات کے وقت میں کسی شخص کا، کسی اجنبی کا کسی کے دروازے پہ بیٹھنا مناسب نہیں، آپ اپنے گھر کیوں نہیں چلے جاتے؟ آنکھوں میں آنسو آ گئے، کنیز خدا گھر وہ جائے جس کا کوئی گھر ہو، غریب الوطن کہاں جائے، ایک پردیسی کہاں جائے؟ آپ کون ہیں جن کا گھر نہیں؟ فرمایا میں امام حسین کا سفیر مسلم ہوں۔ مومنہ تھی، جب سنا نا کہ سفیر حسین گھر کے دروازے کھول دیے، اللہ تیری رحمت چل کے آ گئی ہمارے گھر میں، فرزند علی و بطول ہمارے گھر میں مہمان ہو گئے۔ گھر لے گئی، بستر لگایا، کھانا پیش کیا، کھانے کی طرف رغبت نہیں فرمائی، عبادت خدا میں شب بسر ہوئی۔
بین قائم و راکع و ساجد، کبھی قیام، کبھی رکوع، کبھی سجود۔ آدھی رات کو بیٹا آیا اس کا، اماں ہمارے گھر میں کون ہے؟ اور میں قسم کھا تجھے پھر بتاؤں گی، لیکن منافق کی قسم کا اعتبار نہیں ہوتا۔ ہمارے گھر میں سفیر حسین ہے۔ ابن زیاد ملعون نے اس رات اعلان کیا تھا سفیر حسین کی جو خبر لائے اس کو انعام دیا جائے گا۔ اس بدبخت نے بڑی مشکل سے صبح صادق کا انتظار کیا، اذانیں ہونے لگ گئیں، یہ ملعون ابن زیاد کے پاس پہنچا، اطلاع کی کہ مسلم ہمارے گھر میں موجود ہے۔ محمد ابن اشعث کی سربراہی میں 500 سوار کا دستہ سپاہ کا مسلم کی گرفتاری کے لیے بھیجا۔ جناب مسلم نماز فجر ادا کر چکے تھے، گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آنے لگ گئی۔ جناب مسلم نے سلاح جنگ پہنا، تیار ہوئے۔ مومنہ کہتی ہے اے سفیر حسین، آپ میرے گھر میں رہ کے اپنا بہتر دفاع کر سکتے ہیں اور لڑائی کر سکتے ہیں۔ سفیر حسینی کا جواب سنیں گے، غیرت مند ہاشمی جوان کہتے ہیں مومنہ یہ دشمن بہت کمینہ ہے، میں جانتا ہوں دشمن تیرے گھر داخل ہو جائے گا، میں نہیں چاہتا میری وجہ سے تیرے گھر کی حرمت پامال ہو، میری وجہ سے تیرے گھر کا احترام پامال ہو، میں گھر سے باہر جا کر۔ کوفے کی گلیوں میں لڑائی چھڑی۔ دیکھیے امام معصوم اپنے زمانے میں سب سے بڑا شجاع اور بہادر ہوتا ہے، امام سے بڑا شجاع اور بہادر کائنات میں کوئی نہیں ہوتا۔ لیکن ائمہ اہل بیت کے بعد آل محمد کے گھرانے میں 3 ہستیاں شجاعت اور بہادری میں بے نظیر تھیں، پورے جزیرہ عرب میں جن کی شجاعت اور بہادری کی مثال نہیں ملتی تھی۔ ایک ہستی جناب محمد حنفیہ، دوسری ہستی جناب مسلم ابن عقیل، تیسری ہستی جناب عباس علمدار۔ کربلا کے تجزیہ نگاروں نے لکھا کہ اگر یہ تینوں ہاشمی شیر کربلا میں ہوتے، جنگ کربلا کا نقشہ اور ہوتا۔ عزاداروں میں کہتا ہوں تنہا عباس کو اگر لڑائی کی اجازت مل گئی ہوتی، جنگ کربلا کا نقشہ اور ہوتا۔ وہ جرأت اور بہادری، گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے سپاہی کو یوں فضا میں اچھالتے، آتے ہوئے کو تلوار سے 2 ٹکڑے کر کے تقسیم کرتے۔ تاریخ کہتی ہے گلیاں کوفے کی لاشوں سے اٹ گئی۔ محمد ابن اشعث نے پیغام بھیجا ابن زیاد کی طرف کہ اور سپاہ بھیجو۔ ابن زیاد نے حیران ہو کہ ایک شخص کی گرفتاری کے لیے 500 سپاہ تھوڑی ہے۔ یہ ابن اشعث نے کہلا بھیجا، ابن زیاد تو کیا سمجھتا ہے کسی کوفے کے حمال و بقال سے لڑائی ہے؟ یہ علی کا شیر ہے، یہ علی کا شیر ہے۔ تنہا مسلم پہ لشکر قابو نہ پا سکا، جوش جنگ میں بڑھتے چلے گئے، دھوکے سے مارا گیا۔ خدا کی قسم جب بھی مسلمانوں نے آل رسول دھوکے سے مارا، گڑھا کھودا گیا، گڑھا خسو خاشاک سے پر کیا گیا۔ سفیر حسینی جوش جنگ میں آگے بڑھتے چلے گئے، جب گڑھے میں گرے نا اس کے بعد ہاتھ سے تلوار لے لی گئی۔ اور میں یہ رات مطالعہ کر رہا تھا، کچھ نیزہ بردار لوگ گڑھے میں گرے ہوئے مسلم کو نیزے مار، بدن زخمی تھا۔ ایک ملعون نے تلوار ماری، میرے آقا کے منہ پر لگی، لب کٹ گئے، دانت شہید ہو گئے، ہاتھوں میں رسیاں پہنا دی گئی، خچر پہ سوار کیا گیا۔ کتاب کربلا کا دیباچہ ہے جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت۔ دیباچہ جانتے ہو نا، دیباچے کو پڑھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ کتاب میں کیا ہے۔ مسلم کی شہادت پڑھ لو، پتہ چل جائے گا کربلا میں کیا ہونے والا۔ سوار کر کے لے گئے، ابن زیاد کے سامنے پیش کیا۔ کسی نے کہا مسلم امیر کو سلام کیوں نہیں کیا؟ زخمی مسلم فرماتے مولی الامیر و سوى الحسین، میرا حسین کے سوا کوئی امیر۔ آنکھوں میں آنسو تھے،
ابن زیاد کہتا ہے مسلم جو اتنے بلند ہدف اور مقصد کے لیے آیا ہو اس کو رونا زیب نہیں دیتا۔ فرمایا ابن زیاد تو بدبخت تو کیا سمجھتا ہے میں اپنی جان کے لیے رو رہا ہوں؟ تو کیوں رو رہے ہو؟ کہا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں اپنے آقا مولا حسین کو خط لکھ چکا ہوں، اب روتا اس لیے ہوں کہ میرا مولا اکیلا نہیں ہے، میرے مولا کے ساتھ بہنیں آ رہی ہیں، میرے آقا کے ساتھ بیٹیاں آ رہی ہیں، کاش کوئی ہوتا جو جا کے اطلاع کرتا آقا اب کوفہ نہ آئیے، کوفے کے حالات بدل گئے۔ اجرکم علی اللہ۔ بس دو جملوں کی زحمت ہو۔ جلاد کو حکم دیا، جناب حانی ابن عروہ رسول اللہ کے صحابی جو پہلے گرفتار ہو چکے تھے، اور جناب مسلم ابن عقیل، دونوں کو دارالامارہ کی چھت پہ لے جایا۔ جلاد نے تلوار بلند کی، مسلم آگے گردن آگے کرو، جھکاؤ۔ فرما میں اللہ کی معصیت میں تیرا مددگار نہیں بنوں گا، میں رب کی نافرمانی میں تیرا مددگار نہیں بنوں گا۔ عزادارو باری باری تلوار چلی، مسلم و حانی کے سر تن سے جدا ہوئے۔ عزادارو پھر لاشیں وہ بدن اطہر دارالامارہ کی چھت سے زمین پہ پھینکے گئے، پھر پاؤں میں رسیاں باندھی گئیں، پھر مسلم اور حانی کی لاشوں کو کوفے کی گلیوں میں گھسیٹا گیا۔ امام حسین کا قافلہ چلتے ہوئے جب ایک منزل پہ پہنچا، کوفے سے آنے والے بنی اسد کے دو افراد نے امام حسین سے ملاقات کی، آقا نے کوفے کے حالات پوچھے۔ بنی اسد کے لوگوں نے عرض کی فرزند زہرا ہم نے اس حال میں کوفہ چھوڑا کہ مسلم اور حانی کی لاشوں کو گھسیٹا جا رہا تھا، ان کے خون سے داستان وفا رقم ہو رہی تھی۔ اولاد عقیل کی طرف رخ کر کے مظلوم کربلا نے فرمایا، او اولاد عقیل، او میرے چچا کے بیٹو، تمہارا حصہ کربلا میں شامل ہو گیا، میں حسین تم سے راضی ہوں، تم جانا چاہتے ہو تو جا سکتے ہو۔ کہا مولا یہ کیسے ممکن ہے، بھائی مسلم کی طرح اپنی جانیں آپ کے قدموں میں فدا کریں گے۔ مظلوم کربلا اٹھے، اس خیمے میں آئے جہاں شریقۃ الحسین، جہاں زینب بہن موجود تھے۔ خیمے میں آ کے فرمایا بہن بھائی مسلم کی بیٹی کو دلاؤ، بھائی مسلم کی بچی کو دلاؤ۔ آج کا نام لکھا تاریخ نے، مسلم کی بچی آئی، امام نے زانوں پہ بٹھایا، عقیل کی پوتی ہے، حیدر کرار کی نواسی، امام حسین کی بھانجی ہے، شفقت کا ہاتھ پھیر رہے ہیں، سر اور پیشانی بھی بوسے دے رہے ہیں۔ فرمایا بہن فلاں منزل سے ہم نے گوشوارے خریدے تھے، وہ گوشوارے بھی تو لاؤ۔ بہن نے گوشوارے پیش کیے، آقا نے آتقا کے کانوں میں گوشوارے پہنانے شروع کیے۔ بڑی سمجھدار بچی عرض کرتی ماموں جان محبت اور شفقت تو آپ ہمیشہ فرماتے ہیں، آج آپ کی محبت کا انداز نرالا ہے، ماموں جان بتائیے میرے بابا کو خیریت ہے؟ ایسی محبت تو یتیموں سے کی جاتی ہے، ایسی شفقت یتیموں سے کی جاتی ہے۔ فرمایا آپ کا بیٹی آج کے بعد مجھے باپ سمجھنا، زینب کو ماں سمجھنا۔ فرمایا آپ کا بیٹی تیرا بابا مسلم عالم غربت میں کوفہ میں مارا گیا۔ عزاداروں جب رسول زادیوں نے خبر شہادت سنی، میں ذمہ داری سے مقتل کا یہ جملہ پڑھ رہا ہوں، اتنی بلند آواز سے رسول زادیوں نے غربت کے عالم میں، پردیس کے عالم میں شہادت کی خبر سن کے اتنی بلند آواز سے گریہ کیا کہ گریے کی صدا سے زمین کانپ رہی تھی، گریے کی صدا سے زمین میں تھر تھراہٹ تھی۔ اور عزاداروں یہ سارا منظر جناب سکینہ تھوڑے فاصلے پہ کھڑی دیکھ رہی تھی، اور جناب سکینہ سوچ رہی تھی جو عالم غربت میں یتیم ہو جائے اس کے سر میں شفقت کا ہاتھ، اس کے کان میں گوشوارے بہائے جاتے ہیں۔ میں کہوں گا ہاتھ کا تو خوش نصیب تھی، ہائے قسمت حسین کی بیٹی سکینہ۔ عزادر کون تھا سر پہ ہاتھ پھیرنے والا، کون تھا گوشوارے پہنانے والا؟ ظالموں نے وہ بھی کان چیر کے اتار لیے جو بابا نے پہنائے تھے، شمر کے تماچے، سکینہ کا رخسار، بی بی
بھی رو کے کہتی تھی مسلمانوں اور یہ کہاں کا دستور ہے، بابا بھی میرا مارا گیا، تماچے بھی مجھے کریم اللہ بحق محمد و آل محمد اتنے عزادار تشریف فرمائیں، سب کی حاجات کو پورا فرما، تمام ملکوں سے دعا کی دعاؤں کو مستجاب فرما، کریم مالک بانیان کے حوائج پورے فرما، کرم مالک امام صاحب العصر کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگار قرآن ہدایت کے نوکروں میں ہمارا شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع